چٹپٹی پروڈکٹس کا ذکر کریں تو سموسہ اس میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ سموسے کا آغاز مشرق وسطیٰ سے ہوا جو بعد ازاں ایشیا کے اندر پھیلنا شروع ہو گیا۔ سموسے کی ابتدائی تاریخ 10ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ سموسے کا لفظ ایک پرشین زبان سین بوزک سے اخذ کیا گیا ہے۔ ابتدا میں جن کتابوں میں سموسے کا ذکر کیا گیا ہے وہ پرشین زبان میں لکھی گئی ہیں۔ کھانوں کے متعلق مختلف کتابوں میں سموسے کا ذکر ہے، جن میں بعض جگہ سموسے کو سمبوسک یا سمبوزک کے نام سے پکارا گیا ہے، کیونکہ 10ویں صدی عیسوی میں عرب اور مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی، اس لیے یہی خیال کیا جاتا ہے کہ سموسے کو مسلمانوں نے ہی تخلیق کیا۔ 16ویں صدی عیسوی تک ایران کے اندر سموسے کی مقبولیت کا ذکر بہت زیادہ تاریخ کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ 13ویں سے 14ویں صدی عیسوی کے اندر جب برصغیر کے اندر اسلام نے پھیلنا شروع کیا اور عرب سے آئے ہوئے مسلمان یہاں آباد ہوئے تو سموسے نے بھی برصغیر کے بازاروں میں قدم جمانے شروع کیے۔ حضرت امیر خسرو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ گوشت سے تیار کردہ سموسہ جب دہلی کے سلطان کو پیش کیا گیا تو انہیں اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے باقاعدہ اسے اپنے کچن کا حصہ بنا دیا اور حکم دیا کہ ہر آنے والے مہمان کی تواضع کے لیے سموسے کا لازمی طور پہ اہتمام کیا جائے۔ ان کے پاس آنے والے مہمانوں کی اکثریت شاہی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ واپسی پہ سموسے کی ریسپی ساتھ لے جاتے اور یوں سموسہ ایک مرغوب غذا کے طور پہ عام ہوتا چلا گیا۔ معروف سیاح ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں سموسے کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے جب انہوں نے دہلی کا وزٹ کیا تو پلاؤ کے ساتھ انہیں سموسہ بھی آفر کیا گیا، جو ان کے لیے اس وقت ایک نئی چیز تھی۔ انہوں نے اس کی ریسپی کو بعد ازاں اپنی کتاب میں بھی شامل کیا۔ اس کے بعد مغلیہ دور میں سموسے کا استعمال عام ہو گیا، جو اس وقت کے بازاروں میں عام ملنے لگا، چونکہ اس دور میں میلوں کا رواج بھی عروج پر تھا۔ یوں جب میلوں پر سموسے کا سلسلہ شروع ہوا تو شاہی باورچی خانوں سے نکل کر سموسہ ہر خاص و عام کو ملنے لگا۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو سموسہ دنیا کے ہر کونے میں نہ صرف تیار کیا جاتا ہے بلکہ ہر جگہ اسے چٹپٹے انداز میں بنایا جاتا ہے۔ اگرچہ آج کے دور میں سموسے کو بنانے کے کافی انداز ہیں، لیکن ان میں آلو والے سموسے، ویجیٹیبل سموسے، چکن سموسے اور قیمے والے سموسے بہت نمایاں ہیں۔ ویئرز، آپ کو ہماری آج کی انفارمیشن کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اچھے سموسہ سینٹر کو جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سموسے اتنے لذیذ ہیں کہ پبلک کے سامنے لائے جائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کو آنے والے پروگرام کا حصہ بنا کے پبلک کے سامنے لا سکیں۔